السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، تاریخ بیت المقدس سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تاریخ بیت المقدس سیریز میں ہم نے اب تک جو جانا ہے وہ بیت المقدس کے علاقے، شام، فلسطین، اردن، جارڈن جس کو بولتے ہیں، سیریا یا فلسطین کے علاقے کی جو سرزمین ہے، جو انبیاء کی سرزمین ہے، اس سرزمین کی فضیلتوں کو جان رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گرامی کی روشنی میں۔ آج میرے سامنے جو حدیث گرامی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، یہ شرقی دمشق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید منارے پر اتریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں گے، نازل ہوں گے۔ یہ فضیلت بھی دمشق کو حاصل ہے، سرزمین انبیاء کو حاصل ہے، مبارک سرزمین کو حاصل ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اس سرزمین کے لیے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجنائز باب من احب الدفن فی الارض المقدسہ کے تحت ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اپنے پروردگار کے لیے تیار ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر تھپڑ مارے جس سے اس کی آنکھ باہر آ گئی، ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی۔ وہ واپس اللہ کے پاس پہنچے اور دربار الہی میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول کے دربار الہی میں اس ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مندی نہیں ہے، اور اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اللہ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس واپس جا اور اس سے کہو تم اگر زندگی چاہتے ہو تو ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال تمہارے اس بیل کے آئیں گے اتنے سال تم زندہ رہو گے۔ چنانچہ فرشتہ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابعدار پھر دوبارہ آیا، پیغام لے کر آیا، پیغام دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنے دن میں زندہ لوں گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا کہ پھر اس کے بعد موت آئے گی، موت تو آنی ہے، موت سے تو رستگاری ہے نہیں، چھٹکارا ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا تب موت اسی وقت قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب ایک دن مرنا ہی ہے تو 100 سال کے بعد نہیں، آج ہی صحیح، اللہ تعالیٰ سے جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ پھر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ، مجھے پتھر پھینکنے کی مسافت کے برابر بھی پاک سرزمین کے قریب موت دینا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر بھی دکھا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قبر کہاں واقع ہے میرے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، میں اگر اس علاقے میں ہوتا، وہاں پر یہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تو میں بتا دیتا کہ دیکھو ان کی قبر ہوا ہے۔ تو یہ اس سرزمین کی فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں مرنے کی دعا کی ہے۔ اسی طرح سے یہ شارحین احادیث نے لکھا ہے، علامہ نووی وغیرہ نے، کہ اما سوالہ الادناء من الارض المقدسۃ فلشرفها وفضیلۃ من فیها من المدفونین من الانبیاء وغیرہم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی کو بیان کرنے کے بعد علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ وہ سرزمین مشرف ہے، افضل ہے، اور وہاں اس سرزمین میں اللہ کے نیک بندے انبیاء کی جماعت مدفون ہے۔ بیت المقدس اور طائفہ منصورہ سے متعلق ایک حدیث میرے سامنے کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ۔ یہ حدیث جامع ترمذی وغیرہ کی ہے کہ جب اہل شام بگڑ جائیں گے تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ جب شام والے بھی خراب ہو جائیں تو عام مسلمانوں کے اندر کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ، میری امت کی ایک جماعت
ہمیشہ غالب رہے گی. جو کوئی اسے رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. رسوا کرنے کی کوشش کریں گے لوگ لیکن نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور وہ قیامت تک اسی طرح رہے گا. یہ جماعت، یہ گروہ ہمیشہ قیامت تک ایک گروہ رہے گا. بیت المقدس ہی کی سرزمین ہی سرزمین محشر بننے والی ہے. قیامت کے دن لوگ وہیں جمع ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الشام ارض المحشر والمنشر، شام کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہیں سے وہ حساب کے لیے منتشر ہوں گے. صحیح الجامع الصغیر کی یہ روایت ہے جو صحیح روایت ہے. یہ فضیلتیں ہم سن رہے تھے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کی ویڈیو میں فلسطین کی سرزمین سے انبیاء کا کیا تعلق رہا ہے، کیسا تعلق رہا ہے، کون کون سے انبیاء وہاں آئے، اس کی تاریخ ہم جانیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کہنے سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کریں. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.